گئے جو کرتے ہی صرف یہ تھے اور بڑا آسان ہے. باہر کا کانٹینٹ خریدا سستے میں کیونکہ ری رنز ہوتے ہیں, چلا دیا, پرائم ٹائم پہ چلنا شروع ہو گیا. ہمارے ڈرامے بننے کم ہو گئے. نقصان کس کا ہوا؟ اپنے ہی لوگوں کا, اپنی انڈسٹری کا. پھر اس کے بعد بڑا جی پروٹیسٹ کیا اور ٹیکسز لگ گئے. شکر ہے گورنمنٹ نے نوٹس لیا, ٹیکسز لگ گئے فورن کانٹینٹ پہ. ایون فورن آرٹسٹ کو جو اگر آپ لیں گے تو آپ اتنا ٹیکس لیں گے. ٹھیک ہے, سکون سے بڑے سال گزرے اور اب دوبارہ سے بہت ترقی کی بھائی, جان لمنے کا شکر ہے بھائی, ہماری جان چھٹی. اور اب دوبارہ سے ٹیکس ہٹا دیا گیا. سیریسلی جب ہم دیکھ چکے ہیں اس کے مطلب کہ اس کی انڈسٹری کو آپ نے مطلب آلموسٹ بٹھا دیا, اب دوبارہ سے اب اس پہ سے ٹیکس ہٹا دیا گیا. جی فورن کانٹینٹ بھی آ سکتا ہے, فورن آرٹسٹ بھی آرام سے کام کر سکتے ہیں, ہم گھر بیٹھ جائیں. اور ڈبنگ آرٹسٹ بھی دیکھیں نا, اب اے آئی کے ذریعے وہ ڈبنگ بھی آئی کے ذریعے ہو رہی ہے, تو اس میں تو یہ اور تفصیل سے بتائیں گے آپ کو ہنا بیات جو بھی بڑی ووکل ہیں, فیصل قریشی بھی بڑے ووکل. اچھا بتا دیں, فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس 236CA کے خاتمے کی تجویز کی گئی ہے, اور اب تو ظاہر باز بھی ہو گیا, تو فوراً سے ختم کی. سب آرٹسٹ فیمس ایکٹرس اور کافی زیادہ ووکل ہیں اس بارے میں, اور عہدہ بھی ہے ان کے پاس اس سلسلے میں جو آپ کی ایکٹرس کی. ہنا بیات صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, گڈ مارننگ ہنا صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. جی, یہ جو ہم بات کر رہے تھے, بتائیں کیا تشویش ہے ایکٹرز کو اس سلسلے میں, اور کیا ہماری پروڈکشن کم ہو جائے گی؟ سیریس اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے جو پہلے ہم پاس میں دیکھ بھی چکے ہیں, پھر سے کیا ہوں گے؟ بالکل نادیہ, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے ہاں ٹرکش کانٹینٹ آ رہا تھا, انڈین کانٹینٹ آ رہا تھا, تو اس کی وجہ سے دیکھیں یہ ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے نا, کریٹو اکانومی از اے بزنس. اب اس کے اوپر اگر آپ ایک ایسی پروڈکٹ لے کر آئیں گے کہ وہ چینل کو سستی پڑ رہی ہے, وہ اس سے بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں, تو پھر آپ آلریڈی ایک جو کہتے ہیں چیز چلی ہوئی ہے, بکی ہوئی ہے, اس کو وہ دوبارہ دکھا رہے ہیں, ڈب کر کے دکھا رہے ہیں, اس میں ان کی کوئی اتنی کاسٹ انوالو نہیں ہے, تو اس میں آپ کا اپنا لوکل اوریجنل کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اب سب سے حیرت کی بات یہ کہ 2013-14 میں یہ ٹیکس لگا تھا فورن کانٹینٹ کے اوپر, اور یہ بہت خوش آئند چیز تھی کیونکہ آپ اپنے اوریجنل لوکل انڈیجنس کانٹینٹ کو سپورٹ دے رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب اس وقت بلکہ فائنانس منسٹر تھی, یہ ان کے ٹائم پر ہوا تھا. دوسری چیز یہ کہ آپ ابھی اگر دیکھیں تو اتنے سالوں میں پاکستانی ڈرامہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, ڈب ہو کر بھی دیکھا جاتا ہے, سب ٹائٹلنگ ہو کر بھی دیکھا جاتا ہے, اور لٹرلی ویتنام سے لے کر آپ ساؤتھ امریکہ تک دیکھ لیں تو آپ کو پاکستانی ڈرامے کی ویورشپ ملتی ہے, جو لوگ اردو بولتے بھی نہیں ہیں, سمجھتے بھی نہیں ہیں, مگر وہ ریلیٹ کرتے ہیں ہماری کہانی. تو وہی نا, نقصان کیا ہوگا؟ اب یہ ٹیکس اٹھا دیا گیا, اس سے ہماری انڈسٹری کو, ہمارے آرٹسٹ, ہمارے ٹیکنیشینز کو کیا نقصان ہوگا؟ اب بات ساری یہ کہ پچھلے سال میں آپ کو ایک بڑی پرزنٹ بتاؤں کہ احسن اقبال صاحب نے انڈر دا منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک انیشیٹو لیا تھا کہ پاکستانی ڈرامہ ایک پوٹینشیل ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے. تو میں اس راؤنڈ ٹیبل کا حصہ تھی, میں نے بلکہ یہ بات کی تھی کہ جی پوٹینشیل نہیں ہے, یہ تو آلریڈی ہو رہا ہے, ایک جو کہتے ہیں نا انسٹرکچرڈ طریقے سے ہو رہا ہے, کیونکہ انڈسٹری کو جو انڈسٹری کی مراحت ملنی چاہیے, جو انڈسٹری کو ایز این انڈسٹری ٹریٹ کیا جانا چاہیے, ہمارے اوپر انڈسٹری کے لاز ہوں, لیبر لاز ہوں, وہ ساری چیزیں ہوں, تو آپ اس کو ایکچولی ایک بہترین ایکسپورٹ کی طرح آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں اس کانٹینٹ کو. اب جہاں پچھلے سال ایگزیکٹلی ایک سال پہلے یہ بات ہوئی ہے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مطلب ایک طرف فلم سٹی کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی ہم نے اپنے کانٹینٹ کو پروموٹ کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی ایک نیگیٹو میں تو نہیں کہہ سکتی مگر ایک کانٹرڈکٹری پالیسی آ گئی. لیکن اینا جی اس میں ایک ویو پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ اوپن کمپٹیشن ہونا چاہیے بھائی, تو ایک ہماری اگر انڈسٹری اتنی اچھی ہے اور پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک کمپٹیشن کا ماحول ہو, جس کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھے. It's not open competition. It's not open. It's not a fair competition. Yes, it's لیکن invasion. fair competition ہوتا ہے برابری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ ایک بنی ہوئی چلی ہوئی چیز جو کہ آلریڈی اپنا منافع کما چکی ہے, وہ سستے داموں آپ کا چینل خریدتا ہے یا پروڈیوسر لیتا ہے اور اس کو سب ٹائٹل کر کے اڈاپٹ کر کے چلا دیتا ہے. ایزی, آپ اوریجنل چیز کے ہمیشہ پیسے زیادہ دیں گے, لیکن اس میں ویوز اگر نہیں آئیں گے تو خود ہی ڈائٹ ڈاؤن ہو نہیں, جائے گا. ویوز آتے ہیں نا, ریٹنگ آتی ہے, بات ویوز کی بھی نہیں, ریٹنگ کی ہے. ویوز نہیں آئیں گے, ریٹنگ نہیں, تو ریٹنگ تو لوگوں سے ہی آتی ہے نا جی, لوگ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں وہ کانٹینٹ. لوگ تو بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا, بہت سارا کانٹینٹ ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں,
میں نہ دیکھنا چاہوں, آپ نہ دیکھنا چاہیں, نادیا آپ نہ دیکھنا چاہیں, لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے, ہر طرح کا کنٹینٹ دیکھتی ہے اور ہر طرح کا کنٹینٹ بھی جاتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے, آپ کسی بھی انڈسٹری کو لے لیں, دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں, آپ اپنے گھر کے جو ہیں معاملات ان کو آپ ترجیح دیتے ہیں, آپ اپنے گھر کی اپنی فیملی کو سپورٹ پہلے دیتے ہیں, آپ یہ نہیں کرتے کہ باہر سے لا کر لوگوں کو رکھیں کہ بھئی ان کی مجھے کاسٹ کم پڑ رہی ہے. جی جی, ان پہ تو ٹیرف لگنا چاہیے, ان پہ ٹیرف لگنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا, اگین اس کے نقصانات کیا ہوں گے, انڈسٹری, آرٹسٹ اور ٹیکنیکل سٹاف کو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ چینل کو تو شاید فائدہ ہوا, پلیز بتائیں ذرا لوگوں کو. آپ خود سوچئے کہ آپ ایک بنی ہوئی چیز کو جب لے کر آتے ہیں اور صرف اس کی ڈبنگ کاسٹ آپ کے پاس آتی ہے, سب ٹائٹلنگ کاسٹ آتی ہے, تو آپ کا پورا جو ایک سلسلہ ہے پوری انڈسٹری کا, آپ کے ایکٹرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, رائٹرز ہیں, آپ کا ٹیکنیکل سٹاف ہے, آپ کے ایڈیٹرز ہیں, پوسٹ پروڈکشن کے لوگ ہیں, پری پروڈکشن کے لوگ ہیں, سیٹ ڈیزائنرز ہیں, وینڈرز ہیں, کھانا آتا ہے, جنریٹرز آتے ہیں, اکوپمنٹ آتی ہے. یہ اتنی بڑی انڈسٹری جو ہے, جب ان کے پاس کام نہیں ہوگا, کیونکہ آپ بنا بنائے پکی پکائی روٹیاں بیچ رہے ہیں اور خود آپ اپنے تندور میں کچھ بنا نہیں رہے ہیں, تو آپ کی انڈسٹری اس وقت بڑھ رہی ہے, وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کنسرن اتنا سیریس ہے کہ ایکٹرز کلیکٹیو آف پاکستان وچ از ایکٹ, یونائٹڈ پروڈیوسر ایسوسی ایشن اور ڈائریکٹرز گلڈ آف پاکستان, تینوں نے یونانیمسلی ایک پریس ریلیز کی ہے جو میں نے بھی اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر گورنمنٹ کوئی ایسے اسٹیپس لینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہے, دیکھیں اس میں نا جی آپ نے لوپ میں ان کو لیا کہ جو جس کو ایئر کر رہے ہیں, یعنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں, آخر ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کوئی. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز کے اونرز ایکٹرز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانی پروڈکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس معاملے پر آ کے وہ بالکل آپ کے ساتھ یعنی ایک پیج پر نہیں ہے, ان کا تو شاید فائدہ ہو جائے نا, ہمارا فائدہ ہے تو بس ٹھیک ہے, جو بھی کریں ہمارے ایکٹرز. بات وہی آ جاتی ہے, میں نے آپ سے کہنا اٹس دا بزنس آف کریٹو کنٹینٹ. تو جہاں پر ان کو اگر شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ بھئی ہمیں سستے میں چیز مل جائے گی اور ہمارے پاس منافع زیادہ ہوگا, وہ اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے. لیکن جو کانٹینٹ پروڈیوسر ہوتا ہے نا, جو اس کے کریٹو لیول پر بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی اور طرح سوچ رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے جو چینلز ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ وہ اپنا مانیٹری فائدہ ضرور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کانٹینٹ لے آئیں گے, ہمیں اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. لیکن گورنمنٹ کو یہاں پر ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. بار بار جو بات میں کہتی ہوں کہ انڈسٹری کو انڈسٹری سمجھیں, اس کو ریگولرائز کریں. جو لاز, اور وی آر لا ابائڈنگ سٹیزنس, ہم میڈیا انڈسٹری کے لوگ سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس پیئرز ہیں. بالکل.